بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ محسن صاحب، گزشتہ نشستوں میں ہم ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی سرگرمیوں کے متعلق جان رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک ریاست قائم کر لی ہے وہاں پہ، اور آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے وہاں پر نظام سنبھال رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو قتال کے احکام بھی دیے جا چکے ہیں، تو اب اس سلسلے میں مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا تدابیر فرمائی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مکہ کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں پر سخت آزمائش کے حالات تھے اور ظلم و تشدد ہوا کرتا تھا، لیکن قتال کی اجازت نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ عرض کرتے تو آپ صبر و استقامت کی تلقین کرتے، تو اس وقت چونکہ قتال کا حکم نہیں تھا تو مسلمان اسی طرح رہ رہے تھے ان سخت حالات میں۔ جب مدینہ آتے ہیں تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سربراہ ہیں، اور آپ نے ارد گرد کے قبائل سے، جیسے یہ ہم نے تذکرہ کیا یہود کے قبائل ہیں، تو ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جو کسی بھی قبیلہ سسٹم میں ضروری ہیں کہ آپ مخالف قبیلے کے ساتھ کچھ معاہدات کرتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے عرض کیا کہ وہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ ان میں یہ شکیں تھیں کہ آپ یعنی مدینے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ آپس کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ قبائل کا آپس میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، اندرونی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مدینہ بطور ایک ریاست، ایک ملک کے، ہم مل کر ہر قبیلہ جو ہے اس میں شریک ہوگا۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مختلف جگہ پر بھیجتے، جس کو سرایا کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سرایا اس لیے ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ سے قریب جو ہیں وہ 3 چھوٹے چھوٹے قبائل بستے تھے، جو مکہ کے قریب بھی پڑ جاتے تھے اور یہاں پر مدینے سے قریب بھی پڑتے تھے، درمیان میں تقریباً آتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ حلیفانہ معاہدے کیے ہیں۔ حلیفانہ معاہدے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے اور ان کی بھی حفاظت کے لیے اس وقت یہ رائج تھا۔ تو یہ قبائل ہیں جوہینہ، بنو زمرہ اور بنو مدلج۔ یہ 3 قبائل ہیں جو مدینے کے اطراف میں قریب تھے، مکہ کی طرف جاتے وقت درمیان میں پڑتے تھے۔ ان تینوں قبائل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلیفانہ معاہدے کیے ہیں، یہ اس لیے کیے کہ ایک تو مدینے کی حفاظت رہے گی، اور ہمیں یہاں سے گزرتے وقت مکے کے حالات کا پتہ رہے گا۔ مکے کے حالات کا پتہ ہونا اس وجہ سے ضروری تھا کہ وہ جو دشمن پیچھے ہم چھوڑ آئے ہیں وہ اتنی آسانی سے چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہمارے مد مقابل ایک تو دین بن گیا ہے، دوسری ایک انہوں نے ریاست بنا لی ہے، اور ایک ان کے ساتھ بغض و عناد کا ان کے ساتھ تعلق بھی بنا لیا تھا قریش مکہ نے، تو اس کو ہر وقت دیکھنا ضروری تھا، ورنہ وہ کسی وقت بھی حملہ کر کے بالکل نقصان پہنچا سکتے۔ تو ان کے حالات سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ حالات سے باخبر رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قبائل سے معاہدات کیے، اور وہی معاہدے میں جو ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت میں حصہ لیں گے، اگر حملہ ہو جائے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ ہماری مدد کریں گے، کسی دشمن کے جو ہے وہ آپ حق میں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ آپ مدد کو تیار ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حلیفانہ معاہدے کے بعد صحابہ کرام کے مختلف سرایا کو بھیجتے۔ یہ سریہ ہماری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ سریہ غزوہ نہیں ہوتا، بلکہ سریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 5 افراد سے لے کر 200-300 افراد تک ایک گروہ بھیجتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس بھیجنے کے عمل کو سریہ کہتے ہیں، اور آپ خود اس میں شریک نہیں ہوتے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مد نظر کیا تھا بھیجنے کا، کہ یہ جو حالات ہیں ملکی حالات اور بیرونی حالات یہ کس طرح کے ہیں۔ ٹھیک ہے، قریش کے اوپر نگاہ رکھنی ہے کہ وہ کہیں حملے کی تیاری تو نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی حکومت جب قائم ہوتی ہے بالکل ایسے، یا کوئی بھی گروہ ہوتا ہے کہیں رہ رہا ہو، تو اپنے مخالف کی، دشمن کی پر نظر رکھنے کے لیے وہ یہ اقدام تو کرتے ہیں، اس کے تمام اقدام سے باخبر رہنے کے لیے۔ باخبر رہنے ٹھیک کے ہے، لیے۔ تو ہجرت کے قریب 7ویں مہینے کے لگ بھگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 200-250 صحابہ کرام بھیجتے ہیں کسی قبیلے کی طرف، جن کے ساتھ مدینے میں آپ نے حلیفانہ معاہدے کیے تھے، ان کی طرف بھیجتے ہیں تاکہ ارد گرد کے ماحول کا جو جائزہ لیا جائے۔ جب وہ اس قبیلے کے پاس پہنچتے ہیں تو قریش کا ایک تجارتی قافلہ یا قبیلہ جو ہے وہ بھی گزر رہا ہے، ان کے ساتھ جھڑپ ہوتے ہوتے جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور جو قبیلے کا سردار تھا وہ صلح کروا دیتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ پہلا واقعہ پیش آیا ہے ہمارے ہاں بھی، اور مستشرقین نے بھی یہ کام کیا کہ ان سرایا کو اس طرح پیش کیا ہے، سیرت نگاروں نے بھی ایسے کر دیا ہماری کتابوں میں، اور مستشرقین نے بھی یہ کر دیا کہ جو سرایا ہیں اصلاً یہ مدینے میں اپنی معیشت اور اکانومی سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ یہ کس قدر ایک عجیب اور فضول بات لگتی ہے کہ اللہ کے رسول ہوں اور اپنی معیشت یا اکانومی بلند کرنے کے لیے وہ مخالف تجارتی قافلے جو ہیں ان کو لوٹ کر مدینہ چلا رہے ہیں۔ یہ اس قدر ایک بیہودہ سی بات ہے کہ جس کو ہم اس نشست میں یا اگلی نشست میں اچھے طریقے سے واضح کریں گے کہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک سریہ ہے نا جو حضرت عبداللہ بن جاش والا، جس میں یہ الزام لگا بھی دیتے ہیں، وہ تیسرا سریہ ہے، وہ ہم بیان کریں گے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو اصلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کام کر رہے ہیں کہ مخالف جو ہے اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے، ورنہ جو ہجرت ہوئی اور جنگ بدر تک جو پہلا مارکہ ہے کفر اور اسلام کا، اور اسلام نے اس کو قرآن مجید نے اس کو یوم الفرقان قرار دیا ہے، تو بدر تک ہجرت سے لے کر کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ والا کام ہو کہ تجارتی قافلے پر حملہ ہوا ہے قریش کے، اور وہاں سے مال جو ہے وہ مدینہ لے آئے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بھی واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد تھا تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے جتنے بھی بھیجے ہیں سرایا، جتنے بھی افراد بھیجے ہیں، تو کسی ایک نے بھی تو یہ کام کرنا ہوتا ہے نا جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب کہ غلط رپورٹنگ ہے، اچھا، رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تجارتی قافلوں کو قریش کے یا مخالفین کے یا کوئی بھی گزر رہا ہو، یہ مدینہ کے ساتھ جو شام کا علاقہ ہے وہاں پر تجارتی قافلے آتے جاتے تھے مکے سے مدینہ اور شام کی طرف۔ تو کوئی بھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اب جیسے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ واپس آتے ہیں مدینہ میں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس قبیلے کے سردار مجدی نے بچایا ہے، ورنہ وہ قریش کے ساتھ ہماری جھڑپ ہو جاتی۔ تو جھڑپ ہو جاتی تو جھڑپ کرنے ہی تو آپ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مستشرقین ہوں یا ہمارے بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھ دیا ہے تو جھڑپ ہی تو کرنے گئے ہیں، مال ہی تو لینے گئے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ بات اصلاً نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے میرا خیال ہے تعریف بھی کی اس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کے اس عمل کی تعریف کی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بچایا ہے ان کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی کا لوٹ مار کا لڑائی کا کوئی یا تجارتی قافلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ ویسے بھی بعید ہے کہ یہ کام آپ نے پہلی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہے، تو اب کیوں اس کو کرنا ہے؟ اصل میں وہ صرف اس لیے بھیجا کرتے تھے کہ مخالفین کی جو ہے نا وہ سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے۔
سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے سریہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبیدہ بن عبد المطلب جو ہیں ان کو بھیجا ہے قافلے کے ساتھ بھیج کے. آپ اسی طرح جیسے سیدنا حمزہ گئے ہیں تو کسی اور جو حلیف قبیلہ ہے وہاں کے گرد و نواح کو دیکھا جائے کہ مخالفین کی سرگرمیاں کیسی ہیں. آپ جاتے ہیں اور بالکل واپس بحفاظت آ جاتے ہیں. تو اگر یہ لوٹ مار ہے تو وہ ہے کہاں؟ وہ بھی تو لے کے آئے نا ساتھ. بالکل ہجرت کے بعد اب یہ دوسرا سریہ ہے اور کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوتا. پھر تیسرا سریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مکہ کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے کہ مکے کے ارد گرد جو ہیں وہ حالات کیسے ہیں آپ نے دیکھ کے آئیں ذرا. عبداللہ بن جہش نے مکے کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا. رات کی تاریکی تھی تو قریش کے تجارتی قافلہ جو چھوٹا سا تجارتی قافلہ تھا شام کی طرف سے آ رہا تھا. وہاں انہوں نے اس کیمپ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ عبداللہ بن جہش کا قبیلہ ہے یا کیمپ ہے تو قریب ہی پڑاؤ ڈال دیا تاکہ معلوم ہو جائے بھی چلو کھانا پینا یا پانی اکٹھا ہو جائے گا. جو ہی یہ ہوا تو اتفاق سے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا جھڑپ ہو گئی. اچھا جھڑپ ہوئی ہے تو قریش کے جو سردار قبیلہ ہے اس کے حلیف کا بیٹا مارا گیا ہے. اچھا یعنی یہ ایک نقصان ہو گیا. اور یہ بدقسمتی سے وہ واقعہ ہے جہاں سے مستشرقین نے اور ہمارے بعض سیرت نگاروں نے یہ لیا کہ اصل میں یہ جو ہے وہ مال لینے کے لیے جا رہے تھے. چونکہ وہ جھڑپ ہوئی بندے مارے گئے ہیں تو انہوں نے وہ بندے قید بھی کیے اور یعنی ان تمام سرایہ میں سے صرف یہی ایک واقعہ ہے جس میں یہ معاملہ ہوا ہے جھڑپ کا. یہ جھڑپ ہو گئی ہے اور وہاں پر یہ معاملہ پیش آ گیا ہے کہ بندے قید ہو گئے ہیں وہ لے آئے ہیں مال بھی لے آئے ہیں. تو اس واقعے سے انہوں نے نکالا ہے. اب دیکھیے کہ اگر یہ مال ہی لینے گئے ہیں تو یہ کون سی دنیا میں یہ قانون ہے کہ آپ 200 افراد 100 150 200 افراد بھیجیں اور دشمن کے علاقے کے بالکل پاس جا کر جھڑپ کرنے لگ جائیں. یعنی اگر بھیجنا بھی ہے تو اپنے قریب کسی جگہ پہ بھیجیں گے تاکہ کوئی مسئلہ بھی بن جائے تو ملک حفاظت کرے گا آپ کی. بالکل ایسے ہی. اب بالکل مکہ کے پاس جا کر کیمپ لگا کر رات ٹھہرنا اور وہاں پر انتظار کرنا کہ ہمارے ساتھ کوئی جھڑپ کرے تو یہ کوئی منطقی لحاظ سے عقلی لحاظ سے علم و عقل کے مسلمات کے بالکل خلاف بات لگتی ہے. تو اصل میں وہی مقصد تھا کہ سرگرمیاں جو ہیں وہ قریش کی معلوم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. جو ہی یہ واقعہ مدینہ کے پاس جا کے صحابہ کرام جا کے بتاتے ہیں کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب واقعہ اندوناک ہو گیا ہے. ہمارے یعنی جو حد ہے اس سے زیادہ کام ہو گیا ہے. جتنی باندھی گئی تھی بات اس سے زیادہ کام ہو گیا ہے. یعنی آپ بھی خوش نہیں ہوئے اس سے؟ بالکل بھی خوش نہیں ہوئے ہیں. اور قریش کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا بندہ مار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو بدر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ کوئی لوٹ مار ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے نا ان کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں. جنگ کا سبب بن گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوا. اس کے اسباب پہ ہم گفتگو کریں گے آگے. قریش نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ مار دیا گیا ہے تو اب سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے عرب رواج کے مطابق کہ ہمیں جو ہے وہ دیت دی جائے, ہمیں خون بہا ادا کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار تو وہاں ہوں گے نا, مکہ میں ابھی موجود تھے, وہاں لوگ موجود تھے, تو وہاں ان کے ساتھ مطالبہ کرنا تاکہ ہم اس کا سدباب کریں, ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے, اب یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد بدر کی جنگ کے ساتھ ہمارے مورخین منسلک کرتے ہیں اس کو.
ہمارے جو مورخین ہیں اس کو بدر کے اسباب میں ایک یہ واقعہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور اس کو پچھلی بھی واقعات سے جوڑتے ہیں اور جوڑ کر وہ اسباب کچھ اس طرح نکالتے ہیں کہ پہلا سبب تو یہ واقعہ ہے کہ وہ جنگ جو ہے انہوں نے کرنی ہے کیونکہ ان کا بندہ مار دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد حلیفانہ معاہدے بھی کیے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو قبیلے ہیں یہ تجارتی قافلوں جو شام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں یہ 3 قبیلے ہیں، تو چونکہ یہ 3 قبیلے مدینے کے حلیف ہیں اس لیے یہ راہ روکنے کے لیے قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے کے لیے ایک سبب کے طور پر جو ہے وہ یعنی وہ روک رہے تھے تو قریش وہ راستے کھلوانے آئے تھے، راستے کھلوانے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا سبب ہمارے مورخین نے بیان کیا ہے بدر کا۔ اور تیسرا سبب جو ہے وہ نخلا کے مقام پر، نخلا یہ عبداللہ بن جہش والا جو سریہ ہے اس مقام پر جو نخلا کا مقام تھا مکہ کے قریب، وہاں پر چونکہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا جھڑپ کے دوران، تو اس کو مزید حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے جو ہے ایک جذبات کا اظہار کیا اور قریش نے اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ جنگ کی تیاری کی ہے۔ تو یہ 3 اسباب، اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ سبب کیا یوم الفرقان کے لیے بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، آخری کتاب میں اس بدر کے دن کو، بدر کے واقعے کو اور اس غزوے کو اسلام کی فتح قرار دیا ہے۔ یہ جو ہمارے مورخین اسباب بیان کر رہے ہیں کیا یہ یوم الفرقان سے کوئی مطابقت رکھتے ہیں؟ کیا ان پر جو اس یوم الفرقان کہنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اسلام کا اور کفر کا ایک مارکہ اور ایک حق و باطل کی جنگ اور حق و باطل میں تمیز کر دینے والا دن قرار دیا ہے، تو کیا ان اسباب سے، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے عام جنگ ہوتی ہے، جیسے لوگ بادشاہ جنگ کیا کرتے ہیں پیسوں کے لیے، مال کے لیے، یا دوسروں کو زیر کرنے کے لیے ایک جنگیں ہوتی ہیں، اس میں اور اس میں تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، تو یہ یوم الفرقان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر جو ہے وہ ہم اگلی نشستوں میں ضرور ان اعتراضات پر بات کر کے اصل اسباب کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، انہی اعتراضات کے ساتھ اگلی نشست میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔